بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن گونجنے والی پیغمبر اسلام کی یہ وہ صدا ہے جس میں حضرت پروردگار سے اپنی قوم کی شکایت کریں گے اور کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ قرآن کریم وہی کتاب ہے جس کے سلسلے میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا تھا، اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم۔ خدا را قرآن کو نہ بھولنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں غیر تم سے آگے بڑھ جائے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں اس قدر اہمیت و برکت کی حامل یہ کتاب اب تک ہماری زندگی کا حصہ نہیں بن پائی ہے؟ کیا یہ افسوس کی بات نہیں کہ آج ہمارے درمیان قرآن کریم صرف جہیز میں دینے، تاخچے پر سجانے، قرآن کی ہوا دینے اور شب قدر میں اسے سر پر رکھ کر قسم کھانے کے لیے رہ گیا ہے؟ آج مسلمان سماج کی پستی اور مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے دور ہوئے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا جواب موجود ہے۔ قرآن وہ نور ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکالتا ہے، وہ نور ہے جو انسان کی ہدایت کرتا ہے، اسے راستہ دکھاتا ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان میں ہم دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ ھدی للناس وبینا، یعنی قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق بتانے کو آیا ہے اور واضح دلیلوں کے ساتھ آیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پستیوں سے بلندی کی طرف بڑھیں تو ہمیں قرآن کا دامن تھامنا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت و شرف کے ساتھ زندگی بسر کریں تو ہمیں قرآن کریم کے سائے میں آ کر اسے سمجھنا ہوگا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی انفرادی، اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی زندگی کو بہتر بنائیں تو ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ کامیابی قرآن کریم کے پاس ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن مجید کی بہار ماہ رمضان ہے۔ آئیے اپنے اللہ سے عہد کریں کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، اسے سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور نبی کریم کو ہم سے بھی شکوہ ہو۔